سن 1445 ہجری قمری کی آج پہلی تاریخ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو یہ توفیق دی کہ پھر ایک بار مولا حسین کی عزاداری کر سکیں، فرش عزا پر آ سکیں، نوحہ خوانی اور مرثیہ خوانی کے ذریعے پھر پوری دنیا کو بتا دیں کہ ہم کربلا والوں کی یاد میں جمع ہو چکے ہیں۔ علماء بتاتے ہیں کہ جب انسان فرش عزا پر آتا ہے اس کی دو خصوصیت ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو خدا نے یہ توفیق دی کہ وہ اس بہترین تحریک ابا عبداللہ الحسین کے سفیر عام میں شامل ہو سکے، کہ آئیں فرش عزا بچھائیں، عزا خانوں کو سجائیں، سیاہ کپڑا پہنیں اور دنیا والوں کو بتائیں کہ اب آج سے ہمارا نیا دن شروع ہو گیا ہے۔ دوسری چیز جو فرش عزا پہ آنے والوں کے لیے شمار کی جاتی ہے، جو خصوصیت، وہ یہ کہ صاحب عزا نے اسے دعوت دی ہے کہ آؤ آج میرے جد حسین کے ماتم کرو۔ لہٰذا عزیز جوانوں، بزرگوں، خدا نے ہم اور آپ کو پھر توفیق دی کہ آئیں ان فرش عزا کو سجائیں، آئیں دوبارہ خود کو ابا عبداللہ الحسین اور اصحاب حسین سے نزدیک کریں، ان کے کردار، ان کی وفاداری، ان کے وقت کے امام کے ساتھ جو ان کی محبت تھی اس کو ہم اور آپ نزدیک سے محسوس کریں۔ اس لیے اس عشر محرم میں ہم اور آپ کوشش کریں گے اس خاص موضوع پر گفتگو کرنے کی کہ جس پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے، وہ یہ کہ اصحاب ابا عبداللہ الحسین کے خصوصیات کیا ہیں، وہ کون سی کوالٹیز تھی، وہ کون سی صفات اور خصوصیات تھی جس کے بنا پر شہدائے کربلا آج بھی زندہ ہے۔ اسے سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب ہم اور آپ کسی بھی تاریخی واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس تاریخی واقعے میں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ واقعہ وجود میں لایا، جن کے بنا پر یہ واقعہ وجود میں آیا، وہ مہم ہوتا ہے کہ انسان ان کریکٹرز کو سمجھا جائے، کیونکہ ہم اور آپ کسی بھی واقعے سے اگر کوئی درس لینا چاہتے ہیں تو وہی کریکٹرز و کردار ہیں جو ہمیں ان سے حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا کربلا کے واقعے میں ہم اور آپ اصحاب حسین اور انصار حسین کے کردار کو نہیں سمجھیں گے تو واقعہ کربلا کو محقوق پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ لوگ کون تھے، کہاں سے تھے، کیا فداکاری تھی۔ اصحاب امام حسین میں بنی ہاشم کے کتنے تھے، غیر بنی ہاشم کتنے ہیں، رسول اللہ کے صحابی کتنے تھے، امام علی کے صحابی کتنے تھے، امام حسن اور امام حسین کے صحابی کتنے تھے، کتنے کوفی تھے، کہاں کتنے مدینے سے آئے ہوئے تھے، کتنے مکے سے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ سب کے سب ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے، تبھی جا کر ہم اور آپ کو تحریک ابا عبداللہ الحسین کے اس عظیم سانحہ کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ لہٰذا عزیزان گرامی، مجلس ہے اور موضوع، اگر آپ سب اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ اور تحقیقی ذہن ہے آپ لوگوں کی، ہمیشہ جوانوں کی ذہن ہمیشہ ریسرچ والی ذہن ہوتی ہے، لہٰذا لازم ہے کہ ہم اور آپ ایسے ٹاپک کو جوانوں کے حوالے کریں کہ ہمارے جوان ان مجلسوں کے بعد جانے کے بعد خود ریسرچ کر لیں کہ واقعاً اصحاب امام حسین کون تھے، ہم جیسے جوان کتنے تھے، بزرگ کتنے تھے، کڑیل کتنے تھے، بچے کتنے تھے، عورتیں کتنی تھیں۔ یہ سب کے سب وہ جوان جو ریسرچ دماغ رکھتے ہیں ان کے لیے ہمیں دروازے کھولنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد خود جوان آگے بڑھیں گے، ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، تب جا کے آپ سفیر کربلا بن سکتے ہیں نا، کیونکہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین کے حضرت مسلم تو سفیر خاص تھے جو گئے تھے کوفہ امام حسین کا پیام لے کر، لیکن واقع کربلا کے بعد قیامت تک آنے والا ہر عزادار سفیر امام حسین ہے، سفیر عام میں امام حسین ہے۔ آپ کے پہناؤ، آپ کے اخلاق، آپ کے افکار، آپ کی باتیں، آپ کے رویے، یہ سب کے سب اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ دیکھو عزادارہ ابا عبداللہ الحسین آ رہا ہے۔
تو دیکھنا ہوگا ہم اور آپ کو کہ کیسے ہم اور آپ ان اصحاب ابا عبداللہ الحسین کو پہچانیں. تو کیونکہ ایک ہی مجلس میں سارے اصحاب کی زندگی پر، ان کے وفاداری پر، ان کے کردار پر روشنی نہیں ڈال سکتے، لہٰذا میں کچھ اصحاب کے سوانح حیات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ ہم اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو امام حسین سے، وقت کے امام سے جوائنٹ دیا. اس میں سب سے پہلے اصحاب رسول کو ہم سمجھیں گے کہ رسول اللہ کے صحابی کون تھے جو کربلا میں امام حسین کے رکاب میں شہادت پہ فائز ہوئے. 2 صحابی رسول ہیں تاریخ میں، 2 صحابی رسول ہیں جو مہم ہیں، کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہادت پر فائز ہوئے. ان 2 صحابیوں کے سوانح حیات سے پہلے ابتدائی کچھ اخلاقی نکات کی طرف اشارہ کروں گا کہ اصحاب کے معنی کیا ہوتے ہیں دوستو. اصحاب کے معنی ہے دوست کے، یار و مددگار کے. اصحاب و انصار امام حسین یعنی امام حسین کے اصحاب و انصار، امام حسین کے دوست، امام حسین کے چاہنے والے، امام حسین کے مددگار. ہاں، عام طور پر ہم اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اس انسان کو اگر پہچاننا ہے، کسی بھی انسان کو، تو یا تو ان کے اخلاق اور رویے سے پہچانو یا ان کے دوستوں کے ذریعے پہچانو. 2 طریقے انسانوں کو پہچاننے کے لیے. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اگر یہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو سمجھے یہ اچھا انسان ہے. اگر یہ برے انسانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو سمجھے یہ برا انسان ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ کل امرئ علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے دوست کے دین پر، منش پر، روش پر، طریقے پر، اخلاق پر چلتا ہے. فَلْيَنْظُرْ كُلُّ مِنْكُمْ یا احد مِنْكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. بس لہٰذا دقت کرو، غور کرو کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو، اس لیے کہ آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق، آپ کی فکر اپنے دوست کی طرح بنے گی. لہٰذا ایسے کو اپنا دوست بناؤ جس سے آپ کی فکر صحیح ہو. اگر آپ کا دوست متقی ہوگا، اگر آپ کا دوست دیندار ہوگا، اگر آپ کا دوست نمازی ہوگا، اگر آپ کا دوست محب اہل بیت ہوگا تو آپ کو اہل بیت کی طرف، دین کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، امر بالمعروف کی طرف، نیکیوں کی طرف آپ کو دعوت دیں گے. لیکن خدا نخواست اگر ہمارے اور آپ کے دوست بی حیا، بی غیرت، بی دین، ملحد، فاسق، فجور ہوگا تو ہم اور آپ کو بھی اسی فسق و فجور کی طرف بلا لیں گے. لہٰذا خبردار کہ اپنا دوست ایسے انتخاب کرو کہ آپ کو اور ہم کو امام حسین کے راستے پر لے آئیں. یہ پہلا مرحلہ ہے عزیزو. آج بہت سے ماں باپ کی یہ شکایت ہے کہ ہمارا جوان جب گاؤں میں تھا، گھر میں تھا، اپنے شہر میں تھا، نمازی تھا، روزہ رکھتا تھا، بڑے ادب و اخلاق کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ پیش آتا تھا، ان کا اخلاق اچھا تھا، کردار اچھا تھا، ماں بہن کی عزت کرتا تھا. لیکن جیسے ہی اس نے شہر چھوڑا، گاؤں چھوڑا، پڑھائی کے لیے یونیورسٹیز میں آئے، دہلی آئے، جموں آئے، کشمیر آئے، مختلف جگہوں پہ پڑھنے کے لیے چلے گئے، ماں باپ سے دور ہو گئے، یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے چلے گئے. اور پڑھنے کے بعد جب یہ لڑکا ہمارا واپس آیا تو اس کا اخلاق بالکل 90 ڈگری بدلا ہوا تھا. یہ جو نمازی تھا اب نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ جو با اخلاق تھا بے اخلاق ہو چکا ہے، یہ جو بزرگوں کا احترام کرتا تھا اب احترام نہیں کرتا ہے، یہ جس کے نماز شب نہیں چھوٹتی تھی وقت کے واجب نماز ادا نہیں کرتا. بڑے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. جیسے ہی ان ماں باپ نے ریسرچ کرنا شروع کیا، تحقیق کرنا شروع کیا کہ آخر میرے لڑکا جب تک ہمارے ساتھ تھے، نمازی تھے، روزے دار تھے، دیندار تھے، بزرگوں کے احترام کرتے تھے، با اخلاق تھے، باغیرت تھے، دینی موضوعات پر غیرت کے ساتھ پیش آتے تھے، اب یہ اتنا بے حیا، بے غیرت، بے دین، بے نماز کیسے ہوا؟ جب انہوں نے تحقیق کرتے ہوئے، ریسرچ کرتے ہوئے جب پہنچے آگے تو پتہ چلا کہ ان کے بچے، ان کے لڑکے، ان کی بیٹیاں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے جو نمازی نہیں تھے، جو روزے دار نہیں تھے، جو بے دین تھے، جو ملحد تھے، جس کے اثر کے بنا پر جو 15 سال سے انہوں نے اپنے گھر میں تربیت دی تھی، 1 سال میں وہ سب کے سب ختم ہو گیا تھا. یہ ہے دوست کا اثر. لہٰذا معصوم فرماتے ہیں جلیس الخیر نعمہ، کہ اچھوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نعمت ہے، وہ جلیس الشر نقمہ، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا عذاب ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
لہٰذا جوانوں دوست کے انتخاب میں دقت کرو. آپ سب ابھی ایام جوانی میں ہیں, دوست بنتے ہیں, دوست بگڑ جاتے ہیں, کبھی کبھی کچھ فرینڈ بن جاتے ہیں کہ جب تک سفر میں ہیں تب تک دوست ہیں. دوست کو ایسے مت بنو. دوست کے لیے میلاگ و معیار قرار دیا ہے معصوم نے کہ کس کو دوست انتخاب کرو, کیسے دوست بناؤ. ہم اور آپ کو رسول نے فرمایا کہ دیکھو برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا, چونکہ برے لوگ کیسے ہیں؟ برے لوگ اس تلوار کی طرح ہے جو چمکتی ہوئی نظر تو آتی ہے لیکن اس کا اثر بہت برا ہوتا ہے. ہم اور آپ برے انسانوں کے ساتھ بیٹھیں گے, کچھ دن کے لیے اللہ لعب میں مبتلا ہو جائیں گے, اچھا لگے گا, لیکن اس کا جو اثر ہوگا وہ ابدی کے لیے نقصان دہ ہوگا. لہٰذا اپنے کو اگر آپ کا دوست بننا ہو تو اہل علم کے ساتھ دوستی اختیار کرو, باتقوا لوگوں کے ساتھ دوستی اختیار کرو, دیندار کو اپنا دوست بناؤ. کیوں؟ اس سے 3 فائدے آپ کے ہوں گے. اہل علم سے جب دوستی کرو گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا, دیندار کے ساتھ آپ دوستی کرو گے دینی معلومات میں اضافہ ہوگا, باتقوا انسانوں کے ساتھ دوستی کرو گے, با اخلاق انسانوں کے ساتھ دوستی کرو گے, اخلاق میں معنویات میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر خدا نخواست آپ نے برے انسانوں کو اپنا دوست بنایا, اپنا رفیق بنایا, تو اس وقت وہ برے انسانوں کا اثر آپ کے اوپر زیادہ ہوگا. لہٰذا فارسی شاعر کہتا ہے تا توانی بے گریز از یار بد, جتنا ہو سکے برے دوستوں سے دوری اختیار کرو. تا توانی بے گریز از یار بد, یار بد بدتر بود از مار بد. جو سانپ ہے وہ آپ کا برا دوست سانپ سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ مار بد تنہا ز جان زنت, یار بد از جان و ایمان زنت. یہ شعر بہت ہی ضرب المثال ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں شاعر کہ دیکھو برے دوستوں سے, برے لوگوں سے دوستی اختیار مت کرو, اس لیے کہ برے دوست برے سانپ سے بھی بدتر ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا سانپ آپ کو ڈسے گا تو آپ کو زخمی کرے گا, آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے گا, تو یہ اتنا نقصان نہیں ہے آپ کے لیے. لیکن اگر آپ نے برے انسان سے دوستی کی تو وہ آپ کے جسم کو بھی نقصان پہنچائے گا, آپ کے ایمان کو بھی نقصان پہنچائے گا. لہٰذا لازم ہے کہ آپ ایسے انسانوں سے اپنی دوستی برقرار کریں جس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو, آپ کے دین میں اضافہ ہو, آپ کے تقوی میں اضافہ ہو. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اگر کسی کو دوست بناؤ تو 3 ملاک ہیں, اس 3 ملاک کی بنا پر دوستی اختیار کرو. کہو 3 ملاک کیا ہے؟ کہ 3 ملاک یہ ہے کہ جب اسے دیکھو تو تجھے خدا نظر آئے, اس کی زیارت سے اس کو جب آپ دیکھو تو آپ کو خدا یاد آ جائے, اس کی جب وہ بات کرے تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. یہ 2 صفت. تیسری صفت یہ کہ جب آپ اس کے ساتھ بیٹھو تو آپ کو قیامت کی یاد آ جائے. ان 3 صفت والے دوست کے ساتھ اپنا دوستی برقرار کرو, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. لہٰذا عزیزو, دوست زندگی میں بہت مہم ہے. یہ دوست ہے جو انسان کو نمازی بناتا ہے, یہ دوست ہے جو انسان کو بے نمازی بناتا ہے, یہ دوست ہے جو انسان کو دیندار بناتا ہے, یہ دوست ہے جو انسان کو بے دین بناتا ہے, یہ دوست ہے جو انسان کو حسینی بناتا ہے, یہ دوست ہے جو انسان کو یزیدی بناتا ہے. یہی تو ہم اور آپ فرش اعضا بچھا کر پوری دنیا میں ماہ محرم میں سب لوگ سیاہ کپڑا پہن کر یہی تو عالم بشریت کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا دوست کوئی اہل غیرہ نہیں ہے, ہم دوست ہیں حسین ابن علی کے. ہم اور آپ یہی تو بتانا چاہتے ہیں عالم بشریت سے کہ ہم چاہنے والے اہل بیت کے ہیں. لہٰذا کتنا خوش نصیب ہوں گے وہ جن کے دوست اہل بیت ہیں. بھائی میں اپنے موضوع پہ آ گیا, آپ کے مختصر سی جھلک سے اس مقدمے سے اپنے موضوع پہ آئے. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے دوست امام علی ہوں گے. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جن کے دوست حسین ابن علی ہوں, جن کے دوست ابو الفضل عباس ہوں, جن کے دوست حضرت علی اکبر ہوں, جن کے دوست قاسم ابن الحسن ہوں, جن کے دوست حضرت حر ہوں, جن کے دوست حبیب ابن مظاہر ہوں. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا دوست وقت کے امام زرادہ. معصوم فرماتے ہیں حبنا الایمان و بغضنا کفر, ہماری محبت ایمان کی علامت ہے, ہم سے نفرت کفر کی علامت ہے.
اس کے بعد فرماتے ہیں لکل شیء اساس، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے. حبنا اہل بیت، اساس الاسلام حبنا اہل بیت، اور اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے. تو جو شخص محبت اہل بیت نہیں رکھتا، جس کے دل میں اہل بیت سے محبت نہ ہو، تو وہ کیسے مسلمان ہوا؟ جبکہ محبت اہل بیت بنیاد ہے اسلام کی. بھئی آپ گھر بناتے ہو تو بنیاد مضبوط کرتے ہو، بلڈنگ بناتے ہو بنیاد مضبوط کرتے ہو، اسی طرح دین، عقیدہ، ایمان، افکار کے بھی بنیاد ہیں، اور دین اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے. پہلے خود کو جھانکو کہ کتنا ہم اور آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اتنا آپ کے پاس دین اسلام آئے گا. اگر ہمارے اور آپ کے پاس اہل بیت سے محبت نہیں تو گویا ہمارے پاس ایمان بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام بھی نہیں ہے. کیونکہ ان دو روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اساس اسلام حبنا اہل بیت. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں حبنا الایمان، ہم سے محبت، ہم اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور ہم اہل بیت سے نفرت یا ہم اہل بیت سے بغض و کینہ کفر کی علامت ہے. اب روایت آگے چلتی ہے، فرماتے ہیں حبنا ہماری محبت یساقط الذنوب من آدم، انسان کے گناہوں کو ایسے گرا دیتا ہے جس طرح کما یساقط الریح ورق الشجر، جس طرح ہواؤں کا جھونکا درخت کے پتوں کو گراتا ہے، ویسے ہی اہل بیت کی محبت انسانوں کے گناہوں کو گراتا ہے. تو یہ ہے، اس لیے ہم اور آپ فرش عزا پر آتے ہیں اور شریک ہو کے اہل بیت علیہ السلام کے غم میں شریک ہو کر ہم اور آپ یہی ثابت کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کے غم میں غم ہو کر یہ ثابت کرتے ہیں یا امام حسین ہم آج، ہمارے ماں باپ دور ہیں ہم سے، کوئی ہمیں ہاتھ پکڑ کر حسینیہ میں لانے والا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی محبت میں یہ سارے جوان یہاں جمع ہوئے ہیں. یا امام زمان کتنے خوش ہوں گے جب آپ جیسے جوانوں کو دیکھیں گے کہ یہ میرے جد حسین کے غم منانے آئے ہیں. اس لیے کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے معصومین جب بھی محرم کا چاند دیکھتے تھے تو فرش عزا بچھاتے تھے. تو آج کے دور میں وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی مولا کے فرش عزا بچھائے ہوں گے نا عزیزو. تو ہم اور آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو گویا وقت کے امام کے ساتھ ہمراہی کر رہے ہیں کہ مولا ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ کربلا میں بھی کچھ جوان تھے جنہوں نے وقت کے امام حسین کو تنہا نہیں چھوڑا تھا. مولا آج کے دور میں ہم دہلی میں ہی صحیح، ماں باپ سے دور ہی صحیح، عزا خانہ ڈھونڈتے ہوئے چلے جائیں گے، اب امام بارگاہوں کو ڈھونڈتے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن مولا آپ کے جد کے عزاداری کو، آپ کے جد کے اس مشن کو ہم ختم ہونے نہیں دیں گے. مولا ہم آپ کے ساتھ بھی شامل ہیں. مولا آپ اپنے جد پر خون کے آنسو روتے ہیں نا، مولا ہم کم سے کم اپنے یہ پانی کے آنسو تو بہا سکتے ہیں آپ کے جد پر، اگر خون کا آنسو نہ بہا پائے تو لہٰذا اپنے وقت کے امام کے ساتھ دینے کے لیے لازم ہے ہم اور آپ کربلا والوں کے کردار کو سمجھیں. جوانوں، کربلا میں بہت سے شہداء تھے نا، مشہور ہم اور آپ کو 72 بتائے. ایسے شہداء کربلا، ایسے اصحاب امام حسین جن کے لیے امام حسین نے کیا فرمایا، جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، جن کے لیے امام حسین فرماتے ہیں شب عاشور سب کو جمع کر کے سب کا امتحان لینے کے بعد فرماتے ہیں ان لا اعلم اصحابا، امام حسین فرماتے ہیں میرے علم میں ہی نہیں ایسے اصحاب اولا ولا خیرہ من اصحابی، جب میرے اصحاب سے بہتر، میرے اصحاب سے افضل، میرے اصحاب کی طرح کوئی صحابی کسی کو نہیں رہا. نہ میرے بابا کو ایسا صحابی ملا، نہ میرے جد کو ایسے صحابی ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ایسے صحابی ملے جو اصحاب و انصار مجھے ملے. امام حسین ہم اور آپ کو ایک طرف بلا رہے ہیں کہ میرے اصحاب کی کوالٹیز الگ ہے، میرے اصحاب جو میرے ساتھ ہیں ان کو سمجھو. اس لیے کہ میں حسین بتا رہا ہوں کہ دیکھو میں نے میرے صحابی جو میرے صحابی ہے ایسے میں نے اپنے جد کے صحابیوں میں بھی نہیں دیکھا، ایسے میرے اپنے بابا کے اصحاب میں بھی نہیں پایا، ایسے صحابی تو میں نے اپنے بھائی کے صحابیوں میں بھی نہیں پایا. کا وجہ کیا ہے؟ تو ذرا تاریخ کا برا گردانی کرو جوانوں، تھوڑا سا ریسرچ کرو آگے جا کر. جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیغمبر گرامی اسلام نے جنگوں میں اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کھڑے رہو، جنگ کرو، جیت ہماری ہوگی. لیکن اصحاب پیغمبر کو چھوڑ کر پہاڑوں پر پناہ لے جاتے تھے.
سے امام علی کی تاریخ کا مطالعہ کرو تو پتہ چل جائے گا امام علی اپنے اصحاب سے کہتے تھے آؤ چلو جہاد کے لیے، بہانہ کرتے تھے یا علی ابھی تو گرمی ہے، سردیاں آنے دیجئے، سردیوں میں مولا فرماتے تھے چلو اب جہاد کے لیے، فرماتے تھے یا علی رک جائیے گرمی ہونے دیجئے اب تو سردی ہے۔ اس طرح بہانے کرتے ہوئے نہیں جاتے تھے مولا کی حمایت کے لیے، اسلام کی حمایت کے لیے، جنگوں میں جانے کے لیے۔ اس طرح اصحاب اور انصار تھے مولا علی کے بھی، رسول اللہ کے بھی۔ لیکن یہاں امام حسین ہے، شب عاشور ہے، سب کو بتا دیا ہے مولا نے دیکھو کل ہم شہید ہو جائیں گے، ہم سب کے سب کو شہید ہونا ہے، لیکن میں تم لوگوں سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ۔ اگر تم لوگ میرے چہرے کو دیکھ کر تمہیں شرم آتا ہے تو میں تم سے بتاتا ہوں، میں چراغ گل کرتا ہوں، چلے جاؤ، اپنے دوستوں کو، اپنے اہل و عیال کو، جن کو لے کے آئے ہو لے کے چلے جاؤ، تم لوگوں کو میں جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی اصحاب حسین سب کے سب مولا کے سامنے کھڑے رہے، صرف ایک ہی جملہ سب نے ذکر کیا، مولا حسین آپ کے بغیر زندگی کی کوئی تمنا نہیں۔ یہ تھے اصحاب حسین۔ جبھی تو مولا حسین فرما رہے ہیں کہ انی لا اعلم اصحابا، مجھے نہیں پتا کہ میرے اصحاب سے بہتر کسی کا کوئی صحابی رہا ہو۔ تو یہ امام حسین کا جملہ ہے، جبھی تو معصوم کو فخر ہوتا ہے۔ تو جب ایسے معصوم امام حسین کے ایسے اصحاب و انصار ہو جن کو معصوم گارنٹی سے بتا رہے ہیں کہ میرے اصحاب تمہیں کہیں نہیں نظر آئے گا، تو ایسے اصحاب کی کردار کو پڑھنا، ایسے اصحاب کی قربانی اور فداکاری اور بصیرت کو پڑھنا ہم سب کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ آئیے آج میں آپ لوگوں کو کربلا میں دو شہید کے تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جو دونوں صحابی رسول ہیں۔ ایک ہے حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری خزرجی، نام یاد رکھیے گا، شاید بہت سے جوانوں کو یہ پہلا نام سن رہے ہوں گے کہ جو رسول اللہ کے صحابی بھی ہوں، امام حسین کے صحابی بھی ہوں، امام علی کے صحابی بھی ہوں اور امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہوں۔ تو پہلا نام حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب خزرجی انصاری ان کا لقب ہے، چونکہ وہ مدینے کے خزرج علاقے سے تھے اس لیے خزرجی ان کو نام رکھا گیا۔ انصاری تھے، رسول اللہ کے چاہنے والے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ کو جنہوں نے دیکھا ہے، رسول اللہ کی جنہوں نے زیارت کی ہے، رسول اللہ کے ساتھ آخری حج وداع میں رسول اللہ کے ساتھ ہے، غدیر خم میں رسول اللہ کے ساتھ ہے، حدیث غدیر سن چکے ہیں، حدیث غدیر کے راوی ہیں، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں یہ۔ اور جب مولا علی کا دور آیا، بہرحال تاریخ بہت طولانی ہے، میں مختصر کر کے ان کی ذکر کرتا ہوں تاکہ کربلا تک پہنچ سکے ہم لوگ۔ یہ صحابی مولا علی کے دور میں جب مولا علی کی خلافت ہوئی تو مولا علی نے رحبہ نام کی ایک جگہ پر جو دمشق اور کوفے کے درمیان ہے، اس جگہ پر بہت سے اصحاب رسول ہیں، سب کو جمع کر کے مولا نے فرمایا تم میں سے کون کون غدیر کے میدان میں تھے اور کس کس کو حدیث غدیر یاد ہے، کھڑے ہو جائیں بتائیں۔ بہت سارے کھڑے ہو گئے اصحاب رسول، ان میں حضرت ایوب انصاری بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب خزرجی بھی تھے، کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد مولا فرماتے ہیں اب بتاؤ تم لوگوں نے غدیر خم میں رسول اللہ سے کیا سنا ہے؟ تو یہ کھڑے ہو کر بتاتے ہیں یا مولا علی، میں نے خود رسول اللہ سے اپنی انہی کانوں سے سنا ہے، توجہ کیجئے گا، اپنی انہی کانوں سے سنا کہ پیغمبر گرامی اسلام پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ الا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، ان اللہ عز و جل ولی، دیکھو خداوند عالم میرا ولی ہے، میرا سرپرست ہے، میرا مولا ہے، وانا ولی المؤمنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ الا اور آگاہ ہو جاؤ، دو الا کا استعمال کیا، خبردار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ الا فمن کنت مولا فہذا علی مولا، تو یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو یہ راوی نقل کرتے ہیں کہ پھر دوسرے نے بھی، تیسرے نے بھی، اس طرح مولا نے سب سے پوچھا۔ اسی طرح یہ عبد الرحمن ہمیشہ اس دور تو بنی امیہ کی حکومتیں تھی نا، حدیث نقل کرنا، حدیث بیان کرنا، جو آج ہم اور آپ میک کے ذریعے اس مسجدوں میں، عزاخانوں میں، لاؤڈ اسپیکرز کے ذریعے، ساؤنڈ باکس کے ذریعے دنیا والوں تک سنا رہے ہیں عزیزوں، یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں تو ان اصحاب کی زحمتوں سے پہنچی ہے۔ ان اصحاب نے جہاں پہ حدیث نقل کرنا یعنی گویا گلا کاٹ دینا، گویا اپنے آپ کو قربان کر دینا، ایسے دور میں بھی لوگ چھپ چھپ کر احادیث سناتے تھے، کربلا کے واقعات کو، غدیر کے واقعات کو، رسول اللہ کے ساتھ ہونے والی احادیث کو بیان کرتے تھے۔ تو یہ شخص ایسے
زمانے میں رہے. پھر امام علی کے شہادت کے بعد امام علی کے ساتھ کافی عرصہ گزرے. امام علی سے انہوں نے قرآن سیکھا, امام علی سے انہوں نے تفسیر سیکھی, بہت سی تعلیمات, بہت سی جنگوں میں مولا علی کے ساتھ رہے. اور امام علی کے بعد یہ امام حسن کے ساتھ رہے, پھر امام حسین کے ساتھ رہے. امام حسین کے بعد امام حسین کے ساتھ پہنچے کربلا میں. اور کربلا میں جب پہلا حملہ ہوا ہے اشقیاء کی طرف سے, تو سب سے پہلے یہ شخص گئے ہیں. یعنی بہت سے اصحاب پہلے یہ حملے میں شہید ہوئے ہیں, ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب ہیں جو شہادت پر فائز ہوئے. تو یہ صحابی رسول تھے جنہوں نے امام حسین کے رکاب میں رہ کر جنگ کی اور شہادت پر فائز ہوئے ہیں جوان. دوسرے صحابی حضرت انس بن حارث ہیں. حضرت انس بن حارث کاہلی, ان کا نام بھی یاد رکھیے گا. یہ ان کے والد سب پیغمبر گرامی اسلام پر ایمان لا چکے تھے, پیغمبر گرامی اسلام کو دیکھ چکے تھے, پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ تھے. کہیں میدانوں میں, کہیں جنگوں میں پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ, جنگ خیبر میں, جنگ حنین میں, سعد میں پیغمبر کے ساتھ انہوں نے جنگ کی ہے. اتنے جلیل القدر صحابی ہے. اور انہوں نے پیغمبر سے یہ روایت بھی سنی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ہذا ابن, یہ میرا بیٹا حسین, یہ میرا بیٹا حسین ہے. یقتل بارض, زمین پہ, ایسی زمین پہ ان کو شہید کیا جائے گا, یقال لہا کربلا, جسے وہ کربلا کہا جاتا ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, فمن شہید منکم, تم میں سے کوئی اگر اس زمانے میں ہو, فلینصرہ, تو ان کی مدد کرنا. یہ روایت وہ خود اپنی کانوں سے سن چکے ہیں اور نقل کر رہے ہیں دوسروں سے. اس کے بعد مولا علی کے ساتھ بھی کئی جنگوں میں شامل ہیں. جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ ہیں, جنگ صفین سے واپسی پر مولا علی کے ساتھ ہیں اور کربلا میں پہنچے ہیں. جب کربلا میں پہنچے تو مولا علی نے اپنے تمام اصحاب کو روکا. ان میں سے حضرت انس بن حارث بھی ہیں, وہ سب بھی رکے. مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اصحاب سے مخاطب ہو کے کہا, پتہ ہے یہ زمین کون سی؟ کہا مولا بتائیے کون سی زمین ہے؟ کہا یہ وہ زمین ہے جہاں پہ میرے حسین کے ساتھ, میرے حسین کے ساتھیوں کو یہاں پہ شہید کر دیے جائیں گے. یہ وہ زمین ہے جہاں پہ جوگ در جوگ لوگ جنت میں چلے جائیں گے. اب یہ بھی اس نے اپنے کانوں سے اس زمین کو دیکھا ہے. وہ احترام اسی پوزیشن پہ, اسی جگہ پہ لے جا کے مولا نے یہ حدیث انہیں بتایا ہے, یہ بھی ان کو یاد ہے. عزیزو, یہ صحابی پھر بنی امیہ کا دور ہے. احادیث کو بیان کرنا اور امام حسین اور اصحاب حسین اور آل علی سے محبت کرنے والوں کے لیے تو کٹھن دور تھا نا وہ دور. ایسے دور میں چھپ چھپ کر رہتے تھے, اپنے ایمان کو مخفی رکھ کر رہتے تھے. اور یہاں تک کہ جب انہیں پتہ چلا کہ امام حسین مدینہ چھوڑ چکے ہیں, مدینہ چھوڑ چکے ہیں اور مدینے سے عراق کی طرف آ رہے ہیں, تو ان کو یہ دونوں روایتیں یاد آ گئیں. تو انہوں نے کہا, میں نے تو خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے حسین کو عراق میں سرزمین کربلا میں شہید کر دیں گے. میں نے خود مولا علی کو اسی جگہ پہ ہمیں فضائل بیان کرتے ہوئے شہدائے کربلا کی سنا ہے کہ یہاں پہ کربلا میں امام حسین کے اصحاب و انصار کے ساتھ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیں گے. لہٰذا اپنے تمام اہل و عیال کو, اپنے غلاموں کو, سب کو لے کر کربلا کے میدان میں, کربلا کے واقعے سے 1 مہینہ پہلے آیا. آ کے وہیں پہ منتظر رہے اس بیابان میں, کربلا میں مولا حسین کے منتظر کہ مولا حسین مدینے سے آ رہے ہیں. یہ شخص کوفہ میں ہے, کوفے سے چلے گئے کربلا میں, اور کربلا میں مولا حسین کے منتظر ہیں. 1 مہینہ پہلے کربلا کے واقعہ, امام حسین کے آنے سے 1 مہینہ پہلے وہ انہی ایام میں شاید کربلا میں تھے. جب کربلا میں تھے تو وہاں کے لوگوں کو سوال پیش آیا, یہ کون سا خانوادہ ہے, یہ کون سا گھرانہ ہے, کیوں یہاں پہ آیا ہے, کیوں رکے ہوئے ہیں. لوگوں نے آ کے سوال کرنا شروع کیا. کربلا والوں نے سوال کیا, نینوا والوں نے سوال کیا, اے بندے خدا کیوں یہاں پہ رکے ہو, آپ کی اقامت کی کیا وجہ ہے. تو وہ بتاتے تھے, میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے حسین کو, میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیں گے. میں نے مولا علی کو اسی جگہ پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں, اسی جگہ پہ مولا علی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بیٹا حسین یہی شہید ہوں گے. لہٰذا میں اس امام حسین کے منتظر ہوں یہاں پہ اس زمین پر. تو یہ ہے اصحاب رسول جنہوں نے مولا حسین کے مناقب سنے تھے, مولا حسین کی شہادت کی خبریں سنی ہے, مولا حسین کو رسول اللہ کے پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ صحابی ان سے رہا نہیں جاتا ہے, ان کے چاہنے والوں سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے, تو آ کر مولا حسین کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. جوانوں, آئے ہو نا ان انصار کے مصائب سننے, آئے ہو نا ان اصحاب کے یاد کرنے,
ان کو یاد کرنے آج جمع ہوئے ہو نا جوانوں، کربلا کے یہ شہداء تھے کہ ان کو یاد رکھو، ان پر ریسرچ کرو، ان پہ تحقیق کرو، ان کو لکھو، اور آج سے فرش عزا پر آنے کے لیے اپنا کم سے کم ایک چھوٹی ڈائری بناؤ، اس میں لکھو کہ جو خطیب بیان کر رہا ہے، جو علماء بیان کر رہے ہیں، ان کے کلمات کو، ان کے احادیث کو، وہ اقوال جو اہل بیت علیہم السلام سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، انہیں یاد رکھو اور اس کو پہنچاؤ دوسروں تک۔ آپ اگر یہاں آئے ہیں، فرش عزا میں نہیں گئے آئے ہیں، تو اپنے دوست سے بتاؤ، میرے دوست آپ آئے نہیں آج فرش عزا؟ آج ہم نے اصحاب امام حسین میں ان شہداء کو سن کے آئے ہیں جو رسول اللہ کے صحابی تھے، جو رسول اللہ کے اصحاب تھے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ان دونوں کے نام یہ ہیں، یہ فلانا قبیلے سے تھے، یہ ایسے ایسے مولا حسین کے ساتھ آئے اور جنگوں میں انہوں نے یہ فداکاری کی۔ تو عزیزوں، یہ سنانے کی ضرورت ہے نا، یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے نا، جبھی تو ہم کربلا کو آگے تک پہنچا سکیں گے نا۔ جب تک ہم ریسرچ نہیں کریں گے، تحقیق نہیں کریں گے، تو وقت کے امام کو کیا بتائیں گے؟ یا امام زمان، ہمیں تو آپ کے جد کے ایک صحابی کے نام بھی پتہ نہیں، ان کے کردار، ان کے فداکاری، ان کے قربانی، ان کی ہسٹری کیا تھی وہ پتہ نہیں، تو میں کیسے اپنے وقت کے امام سے کہہ سکتا ہوں مولا ہم بھی آپ کے اصحاب و انصار میں آنا چاہتے ہیں؟ یہ کردار جو اصحاب امام حسین کے ہے، وہی کردار اصحاب امام مہدی کے ہونے والے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھو جوانوں، اپنے کو اگر اصحاب امام مہدی میں پانا چاہتے ہو تو اصحاب امام حسین کے کردار کو پڑھو، ان کے رویے کو پڑھو۔ یہی اصحاب تھے نا، یہ تو غیر معصوم تھے نا۔ یہی حضرت انس بن حارث روز عاشور ہے، مولا امام حسین کی خدمت میں آئے، مولا مجھے اجازت دے دیجئے جنگ میں جانے کے لیے۔ یہ کافی سن رسیدہ ہیں، بوڑھے صحابیوں میں سے ہیں، امام حسین کے رسول اللہ کے صحابی رہ چکے ہیں، تو امام حسین تک تو کافی بزرگ ہو چکے ہوں گے نا، کافی بزرگ ہیں۔ جب میدان میں آئیں تو اپنے آبرو پر پٹی یا کچھ ایسی چیز چپکا دیے جس سے یزیدی فوج کو یہ نظر آئے کہ یہ کوئی بوڑھا نہیں آ رہا میدان میں، جوان آ رہا ہے، تاکہ بڑھاپے کے اثر نظر نہ آئے۔ یہ ایسا غیرت مند صحابی تھے امام حسین کے۔ امام حسین سے کہنے لگے مولا مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے، اور جب میدان میں آئے رجس پڑھنے لگے، اور وہ رجس کیا تھا؟ وہ بہت بڑی تعریف کہ اے لوگو، اے میرے شیرو، یاد رکھو، دیکھو ان دشمنوں پر ایسے ٹوٹ پڑو جس طرح شیر اپنی شکاری پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے یہ آل علی شیعۃ الرحمن ہے، یہ امام علی کے چاہنے والے جس لشکر میں تم ہو، یہ خدا کے گروہ ہیں، یہ حزب اللہ ہیں، خدا کے گروہ ہیں، اور جس سے ہم اور آپ جنگ کر رہے ہیں یہ حزب یا گروہ شیطان ہے، یہ شیطان کے گروہ ہیں، لہٰذا شیطان کے گروہ سے رحمان کے گروہ کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو ایسے ٹوٹ پڑو جیسے شیر اپنے شکاری پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو آپ جوانوں تصور کرو کربلا کا واقعہ، اصحاب کا یہ قصہ تصور کا ہے، جتنا آپ تصور کرو گے اتنا آپ اس میں ڈوبتے ہوئے چلے جاؤ گے کہ کربلا کا میدان ہوگا، سناٹا ہوگا، ہزاروں کے لشکر، کہیں یہاں پہ قلیل لشکر ہیں لیکن اتنے حوصلے والے، ایسے ہمت والے کہ جن کے بوڑھے صحابی یہ کہتے ہوئے نظر آئے اے میرے جوان دلیر، میرے قوم والوں، ایسے ان پہ ٹوٹ پڑو جیسے شیر اپنی شکاری پر ٹوٹ پڑتا ہوگا۔ تو ان کی صفات کتنی ہونی چاہیے، کتنا جرأت ہوں گے ان کے پاس، کتنی شجاعت ہوگی ان کے پاس کہ جہاں پہ ان لوگوں نے اپنے کردار کو نبھایا ہے۔ تو ہم اور آپ کو بھی آج کے دور میں، آج کے یزیدیوں کے خلاف، آج کے دشمنان امام زمانہ کے خلاف ایسے ہی بننا ہوگا جس طرح امام حسین کے اصحاب یزیدی لشکر کے خلاف بنے تھے۔ لازم ہے کردار کو زندہ رکھنا جوانوں۔ بس جوانوں، محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے نا، اب جب پہلی تاریخ ہے، پہلا دن ہے، تو کچھ چیزیں یاد رکھو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب فرش عزا پر آؤ تو خود کو تیار کرو کہ مولا میں اپنے کو بدلنا چاہتا ہوں، یعنی یہ نیت کرو مولا مجھ پہ بھی نظر کرم رکھیں کہ میں خود کو بدل سکوں۔ اب اس فرش عزا پر آئے ہو، اپنی آنکھ سے کہو اے میری آنکھ ہر اس چیز کو نہ دیکھنا جس سے میں امام حسین سے دور ہو جاؤں۔ اپنی کان سے مخاطب ہو کر کہو اے میری کان دیکھو ایسی چیزوں کو نہ سننا
اس لیے کہ اب تو تیار ہو جا، نوحہ سننا ہے، مرثیہ سننا ہے، فضائل سننا ہے، مصائب سننا ہے، مناقب سننا ہے۔ اپنے کانوں کو، اپنے اعضاء و جوارح سے کہو اے میرے ہاتھ پاؤں کسی ایسے پہ نہ اٹھانا، اس لیے کہ میں مظلوم کے ماتم کرنے جا رہا ہوں، میں کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا خود کو تیار کرو، ان فرش اعضاء پر آئے ہو، خود کو سنوارو۔ یہ کربلا ہے نا، کربلا سیکنڈ میں، لمحوں میں انسان کو چینج کرتا ہے۔ خون جیسا گنہگار لہجے میں بدل جاتا ہے۔ عصر عاشور تک یزیدی لشکر میں جہنمیوں میں ہے، لیکن امام حسین کے در پہ آئے تو لہجے میں امام حسین نے جب لبیک کہا تو بہشتی بن جاتا ہے۔ تو امام حسین کے ساتھ یہ رویہ ہے، یہ امام حسین ہے۔ اس فرش اعضاء پر آئے ہو تو خود کو تیار کرو جوانوں، اور یہ سوچو کہ جس کی تربیت کی بنا پر آج فرش اعضاء پہ ہو تو اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو دعا دو کہ والدہ کی دودھ کی تاثیر ہے کہ جس نے آج آپ کو فرش اعضاء پہ لایا۔ یہ والد کی رزق حلال کی تاثیر ہے جس نے آپ کو امام حسین کا عزادار بنایا۔ معمولی نہیں ہے عزیزو، فرش اعضاء پہ آنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ جب فرش اعضاء پہ آئے ہو تو دوسروں سے اپنا اخلاق چینج کرو۔ آج جو فرش اعضاء پر آ کے جائیں، کہاں روم میں روم میٹ، کلاس میں کلاس میٹ آپ کو دیکھ کر بتائے بھائی کیا ہو گیا ہے کہ ایک دن میں بدل چکے ہو، تو بتائیں اس لیے کہ میں فرش حسین پر گیا تھا بھائی۔ یہ وہ فرش ہے جس پر جو بھی مانگی جاتی ہے رد نہیں ہوتی۔ معصوم فرماتے ہیں فرش اعضاء قبۃ الحسین کے مانند ہے، جس طرح امام حسین کے قبے کے نیچے جا کر انشاءاللہ خدا ہم اور آپ کو اربعین کے موقع پر حیات دے اور ہم اور آپ بھی کربلا جا سکیں، اربعین حسینی میں شامل ہو سکیں، قبۃ الحسین میں جا کر ہم اور آپ بھی دعا کر سکیں۔ اس لیے کہ جو بھی قبۃ الحسین کے نیچے جا کے دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں یہ فرش اعضاء قبۃ الحسین کے مانند ہے، جو بھی مانگتے ہو رد نہیں ہوتی۔ دعا کرو عزیزو، اپنے گناہوں پہ دعا کرو۔ کوئی مشکل ہو زندگی میں اس مشکل کو لے کے دعا کرو، کوئی مریض ہے اس کے شفا کے لیے دعا کرو، کوئی یتیم ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی محتاج ہے، ان کی محتاجی دور ہو جائے اس کے لیے دعا کرو۔ اس لیے کہ یہ فرش اعضاء ہے، یہ فرصت شاید ہم اور آپ کو پھر ملے نہ ملے، لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ جوانوں۔ جب فرش اعضاء پر آنا تو خالی نہ جانا، اس لیے کہ معصوم خود سجاتے تھے۔ جب 29 ذی الحجہ کو مدینے کے لوگ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ محرم کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو امام صادق کے گلی سے گزرتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ آج لوگ امام صادق کے گلی میں اتنے زیادہ کیوں آتے جاتے ہیں؟ کسی نے کہا تمہیں نہیں پتا، یہ سب جا رہے ہیں کہ محرم کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا ہے دیکھنے کے لیے۔ کہا کیسے پتا کرتے ہو؟ ہم ایسے پتا کرتے ہیں جب ان کے گھروں سے رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب محرم کا چاند دکھ چکے ہیں۔ بس عزیزو جب معصوم روئے ہیں، معصوم نے ان فرش اعضاء کو سجایا ہے، تو آج ہم اور آپ آج کے معصوم امام زمانہ کے ساتھ یہ فرش اعضاء سجائیں، اس لیے کہ مولا امام زمانہ بھی شاید کسی گوشوں کنار میں مولا کے عزاداروں کے بیچوں بیچ میں شاید کوئی دور کیا ہم اور آپ کے اس عزا خانے میں ہمارے درمیان بھی مولا ہو، شاید جو مولا کے ذکر سن رہے ہو، مولا کے مناقب سن رہے ہو۔ لہٰذا عزیزو جب فرش اعضاء پر آنا تو ایسے رہو کہ کہیں امام زمانہ تو اس میں نہیں ہے، کہیں مولا امام زمانہ مجھے تو دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اور اس کے بعد 10 دن تک اپنا تصور یہ کرو کہ میں اس فرش اعضاء پر جا رہا ہوں تو مولا امام زمان مجھے دیکھ رہے ہیں، وقت کے امام مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہی صاحب اعضاء ہے جس نے میرے دل میں یہ احساس ڈالا کہ جاؤ اس مسجد میں، جو اس عزا خانے میں، یہاں میرے جد کا ماتم ہو رہا ہے تو وہ ضرور مجھے
مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے. لہٰذا جب یہ احساس ہم اپنے اندر ایجاد کریں گے تبھی ہم اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آئیں گے. اس لیے کہ یہ فرش اعضاء ہے جو اخلاق بتاتا ہے، یہ فرش اعضاء ہے جو ہم اور آپ کو خدا سے جوڑتا ہے عزیزو. لہٰذا جب آئے ہیں نا تو اس فرش اعضاء کے قدر کرو اور اپنی قدر کرو، اس لیے کہ ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا. یہ شبیب ریان بن شبیب آئے مولا امام رضا کی خدمت میں، عرض کرنے لگے یا ابن رسول اللہ آپ کو آپ کے جد کا پرسہ دینے آیا ہوں. دیکھو یہ سب کردار ہے نا اصحاب کے امام کے، یعنی وقت کے امام کے پاس آئے ہیں. محرم کی چاند رات دیکھتے ہی مولا آپ کو آپ کے جد کا پرسہ دینے آیا ہوں. آج ہم اور آپ کے گنہگار آنکھیں وقت کے امام کو شاید نہ دیکھ پائے، لیکن اپنے آپ سے یہ یقین رکھو اگر آپ اور ہم بھی آج کہے مولا امام زمان آپ کو آپ کے جد کا پرسہ دینے آج ہم اس پر سے اعضاء پر آئے. مولا امام رضا فرماتے ہیں ابن الشبیب ان كنت باكيا للشيء فابكي على الحسين. ابن الشبیب اگر یرا لچما کا دل زمنا جد حسینی کا جمل گے مولا يبيك بس غزل ملنو كرا لرتق فيدا جد حسينك چه مصيبت كنتو يا ابن الشبيب جد حسين يغب شهيد بس تصلى جس ترى الانسان كن اسمر صباباتا جد حسين يغب شهادته جد حسين مصيبت با من الجند يلا الشبيب مقيا اجداد كن اس روایت بنا مولا حسين يغب شهادتك دون منا ارنمنا ذكر جمال الله ارنمنا سے درمیان گنایت کن بھی بیروق رزائی حسینی جد حسین مظلومیت انگر یبت فریاد لہذا اذا بکیت على جدی الحسین اگر جد حسینی کا گرش مکت لگنا وتسیر دمک على خدی اگر گرچ ما گرر دمک قدمی سیونا لگے جد حسینی کا چملک کن کون امام رضائی کی اخبس کا ظلملت لگے جد حسینی کا چملک کن کون نصام غفر اللہ کل ذنب اذنبتا خدا از کری تمام گناہ کل بخشش بچسین قلیلا او کثیرا کم گناہ یدنا بخشش بچسین کم گناہ یدنا بخشش بچسین کبیرا او کثیر صغیرا کری گناہ کبیرہ کنا بخشش بچسین گناہ صغیرہ کنا بخشش بچسین لہذا داران ابا عبداللہ الحسین میں معافی چاہتا ہوں کچھ جملے اپنی زبان میں اس لیے پڑھا اس لیے کہ ہمارے خطے کے کچھ بزرگ عورتیں یہاں پہ آئی تھی تاکہ وہ بھی شامل ہو سکیں اس پر شہزام مولا حسین کو رسول گرامی بہت چاہتے تھے ہم اور آپ کو معلوم ہے نا ایک دفعہ رسول گرامی اسلام کہیں سے گزر رہے تھے کسی بچے کی رونے کی آواز آئی جب رونے کی آواز آئی فوراً اس گھر میں چلے گئے دستک دیے کون رو رہا ہے عرض کی مولا یہ میرا بچہ رو رہا ہے مولا امام حضرت محمد فرماتے ہیں تو اس بچے کو آرام کرو اس لیے کہ اس بچے کی رونے کی آواز میرے حسین کی طرح ہے رسول گرامی اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ ہے نا کچھ بچے کھیل رہے
ہیں عزاداران مظلوم کربلا، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، امام رسول اللہ نے ایک بچے کو اٹھایا، اس کا بوسہ لیا، احترام کیا، پھر جگہ پہ رکھا۔ صحابی تعجب میں پڑ گئے، یا رسول اللہ اتنے سارے بچے کھیل رہے ہیں، آپ نے صرف اس بچے کو اٹھایا، اسے پیار کیا، اسے زمین پہ رکھا، اس کا احترام کیا، وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے میرے صحابیوں یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، جو بھی میرے حسین سے محبت کرے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سنہ 21 سنہ ہجری میں بھی 1445 میں بھی آپ کے حسین کے چاہنے والے آئے ہیں مولا، ان پہ بھی آپ کی نظر کرم فرما۔ بس آخری روایت زحمت تمام عزیزوں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ رسول گرامی اسلام ایک دفعہ سفر سے واپس آئے، تھکے ہوئے تھے، رسول نے فرمایا ام سلمہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں حجرے میں، اگر کوئی آئے تو کہنا کہ رسول اللہ آرام کر رہے ہیں۔ تو اتنا کہنا تھا کہ امام حسین 3 یا 4 برس کے تھے، آئے عزیزوں، رسول گرامی اسلام حجرے میں ہے، حضرت ام سلمہ نے روکا، حضرت ام سلمہ نے جیسے ہی روکا عرض کیا اے عبد رسول اللہ، اے آپ کے نانا ابھی ہی سفر سے واپس آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، حجرے میں آرام کرنے گئے ہیں اور انہوں نے منع کیا ہے کوئی میرے حجرے میں نہ آئے۔ بس اتنا کہنا تھا، امام حسین نے اپنے بچپنے میں آپ فرمایا اے ام سلمہ کیا مجھے بھی نانا نے آنے سے روکا ہے؟ بس یہ آواز رسول اللہ کے کانوں سے ٹکرائی، رسول اللہ کے سر پہ امامہ نہیں، دوش پہ قبا نہیں، سامنے ہوئے جلدی آئے، اے ام سلمہ میرے حسین کو لاؤ۔ امام حسین کو آغوش میں لیا، امام حسین کو سینے سے لگایا، بڑی محبت کرنے لگے، محبت کر رہے تھے۔ امام حسین کے ایک ایک عضو کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی بازو کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی گلوئے مبارک کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ آواز اتنی بلند ہوئی کہ رونے کی آواز حضرت ام سلمہ نے سن لی، فوراً حضرت ام سلمہ داخل ہوئی، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج آپ حسین کو لے کر رو رہے ہیں، بچپن کا دور ہے ابھی امام حسین کا۔ بس عزیز و رسول اللہ فرماتے ہیں ام سلمہ ابھی جبرائیل آیا ہے، جبرائیل نے کہا میرے حسین کربلا کے میدان میں بے غور و کفن پڑے رہیں گے۔ ارے اتنی زخم ہوگی حسین کے جسم پر کہ حسین کی بہن زینب بھی پہچان نہیں پائے گی۔ گودال قتلوہ میں آ کر زینب کہے گی انت یا اخی، آپ ہی میرے بھائی ہے حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔